آج 27واں پارہ پڑھا گیا۔ ابتداءً سورہ ذاریات ہے۔ بقدیر نے آخری رکوع میں ارشاد فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرو، نصیحت دینا فائدہ دیتا ہے۔ جب کسی کو ہم نصیحت کرتے ہیں تو نصیحت فائدہ دیتی ہے، نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو وقتاً فوقتاً کسی کو بھی نصیحت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حکمت کے ساتھ، موقع محل دیکھ کر، ایک عمارت بنا کر، تیاری کر کر اگر نصیحت کی جائے تو آپ کا نصیحت کرنا فائدہ دے گا اور اسے نصیحت کرنا فائدہ پہنچائے گا۔ وہ رات کو سونے سے پہلے سوچے گا ضرور کہ یہ فلاں بات فلاں نے کہی تھی، وہ ایسے ایسے ہے، وہ سوچے گا ضرور، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا۔ لہذا نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو دنیا میں ہم آئے ہیں عبادت کے لیے۔ اور پھر آپ سورہ انفال میں سماعت کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ اموال، یہ مال اور دولت اور یہ جو اولاد ہے یہ فتنہ ہے۔ فتنہ مطلب آزمائش ہے کہ کبھی جو ہے بندہ اولاد کے لیے لگا رہتا ہے، کبھی مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور عبادت سے رہ جاتا ہے۔ عبادت سے رہنے والوں کو اگر آپ دیکھیں تو یا تو وہ مال کے پیچھے ہے، جب پیسہ نہیں تھا تو مسجد میں نظر آتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اور جب پیسہ آنا شروع ہوا تو اب نماز کی فرصت نہیں ہے، اللہ رب العزت کو سجدہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو مسجدوں سے دور ہیں تو وہ ان دو آزمائشوں میں آپ کو نظر آئیں گے، یا تو وہ اولاد کے لیے تقوی کرتے ہوئے نظر آئیں گے یا مال کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے ان دو چیزوں کو آزمائش کہا۔ یہ دو چیزیں خاص طور پر جو ہے آپ کو عبادت سے روکتی، تو ان دو چیزوں کو بھی لمٹ میں رکھیں گے۔ جب عبادت کا وقت ہوگا تو عبادت کریں گے، اور ان دو چیزوں کی وجہ سے فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جو ہے اپنی اولاد کی وجہ سے، اپنے گھر والوں کی وجہ سے کل قیامت میں پھنس جائے گا، وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ اور کما قال علیہ السلام، یعنی دنیا میں اس نے اپنی اولاد کے لیے زندگی گزاری، اپنی اولاد کے لیے وہ کوشش کرتا رہا۔ رشوت لینے والے رشوت لے رہے ہیں تاکہ اولاد کو اعلیٰ تعلیم حاصل کروا سکے، غلط طریقوں سے پیسہ کما رہے ہیں تاکہ اولاد کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرا سکے۔ یہ اولاد تو کل قیامت میں شاید بچ جائے، لیکن جو ان کے لیے کوشش کرنے والا انتباہ ہے وہ پھنس جائے گا، وہ پھنس جائے گا۔ تو کل قیامت میں جو ہے وہ باپ بھی پھنس جائے گا کہ جس نے جو ہے اپنی اولاد کو کامیاب بنانے کے لیے حرام کی طرف رغبت کی اور حرام کمایا۔ تو اللہ رب العزت نے جو فرمایا میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے یہ دو چیزیں ہمیں روکتی ہے کہ یہ آزمائش ہے۔ لہذا آزمائش میں پڑے بغیر ہمیں جو ہے قیامت کی تیاری کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہمارے فرائض مکمل ہو جو اللہ رب العزت اور اللہ کے محبوب نے ہمیں احکامات دیے ہیں وہ ہمارے مکمل ہونے چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا میں آئے ہی اسی لیے ہے، دنیا میں مال و دولت کمانے کے لیے تو نہیں آئے، وہ تو ضرورت ہے۔ آپ نے فلیٹ بنا لیا وہ تو آپ کی ضرورت ہے، آپ نے مال کما لیا یہ تو آپ کی ضرورت ہے، چونکہ آپ نے زندگی گزارنی ہے تو آپ نے بھیک تو نہیں مانگنی، اپنی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، وہ ضرورت ہے اور یہ مقصد ہے۔ اور ہم نے اس کو مقصد بنا دیا، دنیا کو مقصد بنا دیا، یعنی اٹھنا بیٹھنا دنیا دنیا دنیا، اٹھنا بیٹھنا ہمارا مقصد وہ ہے دنیا، اور عبادت کو معاذ اللہ ہم نے ضرورت بھی نہیں سمجھی، ضرورت بھی نہیں سمجھا۔ اسی لیے ہماری مسجدیں خالی ہے، ہماری مسجدوں میں نمازی نہیں ہے،
تقریباً ہمارا 98-99% طبقہ نماز نہیں پڑھ رہا. افسوس ہے. الحمدللہ مسجد میں اس وقت رونق لگی ہوئی ہے. تو رمضان المبارک رحمت بڑا رمضان ہمیں پھر سے ملا اور یہ رمضان المبارک اپنی رحمت میں لٹا رہا ہے. تو اس مرتبہ سچی اور پکی نیت ہو جائے کہ میں دنیا میں آیا ہی اللہ کی عبادت کے لیے. تو اب کی بار جو ہے رمضان تو جا رہا ہے لیکن میں مسجد سے نہیں جاؤں گا. میں مسجد میں آتا جاتا رہوں گا. جب بھی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا ہوگی کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو میں مسجد کی طرف دوڑا چلا آؤں گا. کیونکہ یہاں پر جو ہے یہی فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ لگاؤ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اللہ رب العزت کی طرف آؤ. یہاں پر جو ہے ہمیں رب ذوالجلال کی طرف آنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. رمضان المبارک اب اپنے آخری ایام میں داخل ہو رہا ہے. اب جو ہفتہ آ رہا ہے اب ہفتہ نہیں آئے گا. کل ہفتے کے بعد پھر ہفتہ نہیں آئے گا. پھر اتوار کے بعد رمضان میں پھر اتوار نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. تو یہ رمضان ہم اپنے اندر کچھ چینجنگ لے کر آئے اور اب عبادت کرنے لگ گئے ہیں تو اب اس میں پکے بن جائے. پہلے مسجدیں کچی تھی لیکن عبادت گزار پکے تھے. عبادت گزار پکے تھے اور اب مسجدیں پکی ہے لیکن عبادت کرنے والے کچے ہیں. عبادت کرنے والے کچے ہیں. تو ہمیں عبادت کرنے میں پکا بننا. اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے والا بنا دے اور اس میں پختگی اور ہمیں استقامت عطا فرمائے. پھر آگے چلے تو سورہ نجم کی ابتدا ہوتی ہے اور سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے معراج کا ذکر کیا ہے جو کہ آپ 15ویں پارے میں بھی سماعت کر چکے ہیں. یہاں پر جو ہے دیدار الہی کا کنایتاً ذکر ہے. کبھی کبھی صراحت اشارہ جو ہے صراحت سے زیادہ اعلیٰ ہوتا تو یہاں پر کنایتاً جو ہے اللہ رب العزت نے ذکر کیا اور فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ. یہ ساری معراج کی آیتیں ہیں کہ محبوب اللہ رب العزت کے بالکل قریب ہو گئے اور اتنے قریب ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے سر کی آنکھوں سے رب تعالیٰ کا دیدار کر لیا. پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں سجدہ ہے. اچھا آیت سجدہ جب ہماری آتی ہے تو ہمارا سجدہ لمبا ہوتا ہے. کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے کیونکہ وجہ یہ ہے یہ اسپیشل سجدہ ہے اور یہ آپ خوش نصیب ہو آپ کو حاصل ہو رہا. کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ شاید زندگی میں اس نے سجدہ تلاوت نہیں کیا ہوگا. کتنے ایسے لوگ ہوں گے اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ سال گزر جاتے ہوں گے کتنے لیکن سجدہ تلاوت ان کو نصیب نہیں ہوتا ہوگا. تو یہ اسپیشل سجدہ ہے. اسی لیے اس میں ہم تسبیحات 21 مرتبہ 30 مرتبہ 41 مرتبہ لے جاتے ہیں. تو آپ بھی تسبیحات پڑھتے رہے ساتھ میں اللہ کا یہ ذکر ہو رہا ہے اور دعائیں بھی کرتے رہے اور سجدہ تلاوت کی آیتوں کا یہ فائدہ ہے. یہ دعا کی قبولیت کے لیے بہترین وظیفہ. علماء کہتے ہیں کہ 14 آیت سجدہ تلاوت کی جائے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو یہ جو 14 آیت سجدہ ہے اس کو تلاوت کرے پھر 14 سجدے ایک ساتھ کرے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے. جو دعا کریں گے قبول ہوگی. جو دعا کریں گے قبول ہوگی. تو آیت سجدہ قرآن مجید میں 14 مقامات پر ہے. 14 سجدے تلاوت آتے ہیں. اس سورہ قمر کی ابتدا ہوتی ہے اور سورہ قمر کی ہر آیت کے آخر میں راہ ہے. ہر آیت کے آخر میں راہ ہے. اللہ کا کلام ہے. اور پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. ہے کوئی یاد کرنے والا؟ قرآن کو رب نے کیسا آسان فرمایا کہ حضور کی امت کا بچہ قرآن یاد کر لیتا ہے. بچہ قرآن یاد کر لیتا ہے. یقین جانے میں روزانہ صبح سے رات تک اور ابھی سے سمجھے ہماری تیاری شروع ہو جائے گی. کل کے بارے کی ٹینشن ابھی سے شروع ہو جائے گی اور پورا دن پڑھتے ہی رہیں گے. اور جب ہم عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز میں آئیں گے نا اس وقت بھی خیال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہوگا بتا دیں ہے نا. اس وقت بھی یہ ہوتا ہے بتا نہیں کس طرح میں پڑھوں گا.
لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ محبوب کی امتی کو پڑھوا دیتا ہے. یہ قرآن کی برکتیں ہیں, اللہ نے آسان کر دیا ہے, ورنہ روئے زمین پر کوئی کتاب اس طرح حفظ نہیں کی جاتی, کوئی کتاب, نہ انجیل, نہ زبور, نہ توریت. اگر کہیں ایسا ادارہ ہو تو بتاؤ. اور ہمارے تو گلی گلی کوچا کوچا یہ ادارے موجود ہیں, مدرسے موجود ہیں کہ جہاں پر حفظ کی کلاسیں ہیں اور بچے حفظ کر رہے ہیں, قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں. اور اللہ رب العزت نے قرآن ہمارے لیے آسان کر دیا. سورہ رحمان کی ابتدا ہوتی ہے, سورہ رحمان میں رب تعالیٰ نے 31 مرتبہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اے جن و انس, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور اللہ نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے اس میں اپنی نعمتوں کا اظہار فرمایا. جس طرح فرمایا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ. کہ اللہ رب العزت نے زمین کو جو ہے مخلوق کے لیے رکھ دیا, اور پھر فرمایا فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ. کہ اسی زمین سے رب تعالیٰ نے ایسی کھجور کو اگایا جس کے اوپر غلاف ہے. آج کل کھجور آپ کھا رہے ہو, اس کے اوپر غلاف ہوتا ہے, اس غلاف کو صرف آپ کھینچ لیں اور آپ مٹی میں پھینک دیں اسے. اب اٹھا کر اس کو مٹی صاف کر کر بتائیں, آپ مٹی صاف نہیں کر سکتے کیونکہ اندر کا جو غوطہ ہے اس میں اب مٹی گھس چکی ہے. اس کو دھوئیں گے بھی تو اندر شاید مٹی دھس جائے, شاید صاف نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھجور بھی پہنچائی تو غلاف کے ساتھ. پیاز اور آلو اور ٹماٹر ہو یا سبزی ہو یا کوئی بھی شے ہو, رب تعالیٰ نے ہمیں غلاف چڑھا کر ہمیں جو ہے پہنچائی. وہ کیلا ہی کیوں نہ ہو, وہ جو ہے جناب کنوں کی کیوں نہ ہو. حالانکہ کنوں کے چھلکے ہم پھینک دیتے اور کیلے کے چھلکے بظاہر ہمارے کسی کام کے نہیں ہے, ہم جب اتار دیتے ہیں تو اس کو پھینکنے ہوتے ہیں. لیکن رب تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ ہمیں اس نے غلاف والی چیزیں عطا فرمائی اور محفوظ طریقے سے ہماری تک جو ہے چیزوں کو پہنچایا. تو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں اپنی نعمتوں کا اظہار فرمایا. آگے فرمایا مرج البحرین یلتقیان. تو اس رب نے جو ہے دو سمندروں کو چلایا, دو سمندر چلتے ہیں یلتقیان, وہ دونوں ملے ہوئے ہیں لیکن ملتے نہیں ہیں. دنیا میں جو سمندر چل رہا ہے کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر دریا اور سمندر ساتھ چلتے ہیں. یہ جو پائلٹ ہوتے ہیں, جو کشتی چلانے والے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے اس طرف سے وہ پانی نکالتے ہیں میٹھا ہوتا ہے, اس طرف سے نکالتے ہیں کڑوا ہوتا ہے. وہ دونوں پانی ساتھ چل رہے ہیں لیکن وہ ملتا نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ رب کا حکم ہے کہ ملنا نہیں ہے. تو یہ رب کا ہم پر احسان ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کل من علیہا فان, سب چیزیں فانی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اگر کوئی باقی رہنے والی ہستی ہے, ذات ہے, تو وہ صرف اور صرف رب ذو الجلال کی ذات مبارکہ ہے. تو یہ سورہ مبارکہ سورہ رحمان پڑھی, پھر سورہ واقعہ ہے. اور سورہ واقعہ روزانہ جو پڑھے گا, حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا. مغرب کے بعد کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے پڑھوائیں, خود پڑھیں, انشاءاللہ کبھی بھی گھر میں فاقہ نہیں ہوگا. رب تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.